کیا بالوں کا گرنا ایک نارمل کنڈیشن ہے؟ کیا جو ہمارے بال ڈیلی بیسس پہ گرتے ہیں یہ ایک نارمل ہے؟ بالوں کے گرنے کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ بالوں کا گرنا ایک نارمل کنڈیشن بھی ہے۔ اگر ہمارے بال ڈیلی بیسس پر 50 سے 60 گر رہے ہیں اور ان کے دوبارہ گروتھ ہو رہی ہے تو یہ ایک نارمل کنڈیشن ہے۔ جیسے ایک پودے کے پتے گرتے ہیں تو ان کی جگہ نئے پتے اگاتے ہیں تو وہ ایک نارمل کنڈیشن ہے، ایسے ہی ہمارے بالوں کی کنڈیشن ہے۔ لیکن اگر ہمارے بال 100 سے 150 گر رہے ہیں یا ہمارے بال جو گر رہے ہیں 60 سے 70 ان کی دوبارہ گروتھ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایلوپیشیا کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ بالوں کے گرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ بالوں کے گرنے کی سب سے بڑی وجہ ہیریڈیٹری کاز بھی ہو سکتی ہے، مطلب کہ آپ کے خاندان میں، والدین میں، چچا، ماں باپ میں کسی کو یہ ہو سکتا ہے، ایلوپیشیا کی بیماری پہلے سے ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ میں بالنس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسری کاز ہے ہارمونل امبیلنس۔ میلز میں جو ہے ڈی ایچ ٹی کا لیول بڑا ہوتا ہے، ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول، جس کی وجہ سے بال گر سکتے ہیں۔ اسی طرح فیمیل میں بھی پی سی اوز کی جو پیشنٹس ہوتی ہیں ان میں بھی موسٹلی جو ہوتا ہے وہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بال گرنے کی بیماری ان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہے ایجنگ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایج بڑھ رہی ہے تو اس کے حساب سے بھی بال گرتے رہتے ہیں۔ اور ہوتا ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے، اگر آپ پراپر غذا نہیں رہے، پراپر خوراک نہیں کھا رہے، اس میں منرل وٹامنس کی جو مقدار ہے وہ پراپر نہیں لے رہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بال گر سکتے ہیں، بالوں کا جھڑنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اس سے آگے ہے سٹریس۔ اگر آپ پریشانی کا شکار ہیں، سٹریس کا شکار ہیں تو بالوں کے گرنے کے 3 فیکٹر ہوتے ہیں، ایک گروئنگ، اسٹیٹک اور شیڈنگ۔ اگر ہم سٹریس کا شکار ہیں تو ہمارا جو گروئنگ فیکٹر ہے وہ شیڈنگ فیکٹر کی طرف چلا جاتا ہے، اور گروئنگ فیکٹر میں ہمارے 80% بالوں کی گروئنگ ہوتی ہے، 10% جو ہوتی ہے شیڈنگ ہوتی ہے اور 10% جو ہے وہ اسٹیٹک ہوتے ہیں۔ اگر ہم سٹریس کا شکار ہو گئے تو ہمارا جو گروئنگ فیکٹر ہے وہ شیڈنگ فیکٹر میں چلا جاتا ہے، مطلب 80% جو ہمارے بال ہیں وہ گروئنگ سے شیڈنگ کی طرف چلا جاتے ہیں، جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سٹریس بھی ایک اس کی سب سے بڑی کاز ہے۔ اس کے علاوہ اگلی کاز ہے ڈیزیز، کہ کوئی مطلب کہ پرانی بیماری میں مبتلا ہیں، جس میں ہم ٹائیفائڈ وغیرہ ہو گیا، کینسر وغیرہ ہو گیا تو ہم ادویات کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان ادویات کی وجہ سے بھی ہمارے بال جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بیماری کے ختم ہونے کے بعد نہ وہ دوبارہ بال اگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنل فیکٹر جیسے کہ مٹی دھول میں ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو ہمارے بال چھین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سورج کی الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سر پہ پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے بال جھڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہیئر ویکس اور بال اسٹریٹ جو ہم کرتے ہیں اس کے استعمال سے بھی وہ بال کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ ہم اس کے ٹریٹمنٹ میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے، جس میں تھوجا، آرنیکا، آملو کی، جبرنڈی اور ازاڈیریکٹا وغیرہ جیسی دوائیاں جو ہیں وہ ہم ایکسٹرنل یوز کے لیے، مطلب کہ اپنے سر میں لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم سر میں جو ہے وہ خون کا گردش بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے گروتھ مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح بالوں کو بھی سپورٹ ملتی ہے، بالوں کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر کوئی فنگل انفیکشن وغیرہ ہے یا کوئی ایسا ڈینڈرف وغیرہ ہے، ایچنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی دوائی کے استعمال سے ہمیں ریلیف ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کھانے کے طور پہ جو میڈیسن وغیرہ یوز کرتے ہیں، اورلی جو ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں اس میں سلینیم ہے، ایسڈ پاس ہے، ایسڈ فلور ہے، ویڈیاگا ہے، مطلب کہ نیٹرم جو ہے۔ اسی طرح کی کافی ایسی میڈیسن موجود ہیں جو ہمیں ہمارے بالوں کو جو ہے وہ اسٹرینتھن پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بال جھڑنا کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوائیں استعمال کرنے سے پہلے کسی اپنے اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جس کو یہ سارا علم ہو، جو یہ سب جانتا ہو، اس سے پہلے مشورہ کرنا ہے اور بعد میں یہ دوائیں یوز کرنی ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ For more updates, subscribe and press the bell icon. Thank you.